محمد رسول اللہ یا اللہ یا اللہ سیزن آپ کو یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے نوازے۔ آج ہم اس نشست میں ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کریں گے جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اس ملک ہندوستان کے باشندوں کے لیے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے نہایت ہی درجہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ہے ہمارا فیوچر، جو وابستہ ہے ہمارے بچوں سے۔ ہم بچوں کی تربیت کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارا مالک، ہمارا رب اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں ہم کو یاد دلاتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ ہمیں ساری انسانیت سے محبت کرنی، انسانیت کو راہ راست پر برقرار رکھنا، اس کی ترقی کے لیے مسلسل کوشش کرنا اور اس کی بھلائی اور خیر خواہی چاہنا، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں اپنے آپ پہ، اپنے اخلاق و کردار، اپنی زندگی اور اپنے اعمال پہ توجہ دینی، اور پھر فوراً ہمارے بعد ہمیں اپنے خاندان پہ توجہ دینی ہے، بیوی اور بچے۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی اور بچوں کا، بیوی ذمہ دار ہے اپنے گھر اور اپنے بچوں کی۔ مزید آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کی ذمہ داری میں دیے گئے ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھے گا۔ بچے ہمارا فیوچر ہیں، بچے ہماری جنت اور جہنم ہیں۔ اگر ہمارے بچے اچھے ہوں گے تو وہ ہمارے لیے نیک نامی کا باعث ہوں گے۔ ہمارے بچے اگر خراب ہوں اور ہم ان کی تربیت نہ کر سکیں تو ہماری بدنامی کا اور ملک و سماج کی خرابی کا باعث ہوں گے۔ انبیاء کرام نے اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت پر زور دیا۔ ملت کے جتنے بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے وہ سب کے سب اپنے ماں باپ کی کوششوں، ان کی تربیت اور ان کی دعاؤں میں ملت کے اونچے لوگ بنے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس جگہ ارشاد فرماتا ہے خاندان کی اور بچوں کی اہمیت کے سلسلے میں کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ کہو اصل دیوالیے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈال دیا۔ یاد رکھو یہ کھلا ہوا دیوالیہ پن ہے۔ اگر ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، اپنے بال بچوں کی تربیت نہیں کی، وہ سماج کے اچھے رکن نہیں بن سکے، سماج کو کچھ دیا نہیں انہوں نے، بلکہ سماج میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بنے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیوالیہ پن۔ دیوالیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا سارا سرمایہ، سارا بزنس، تجارت سب ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا گھر بھی بک جائے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی نیلام کر دیے جائیں۔ اسی کو کہتے ہیں دیوالا ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں دیوالیہ پن۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، ان کو درست کرنے، ان کی تربیت کرنے پر پوری توجہ دینی۔ بچے ہمارا فیوچر ہیں۔ باپ اور ماں دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں۔ باپوں کو صرف گھر کے باہر کے کاموں اور پیسے کمانے سے ہی غرض نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، ان کی تربیت وغیرہ کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کام پہ انہیں پوری توجہ دینی چاہیے۔ یاد رکھیے اچھے ماں باپ اپنے بچوں کو جو کوئی دے سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا استاد یا کوئی مدرسہ یا کوئی اسکول نہیں دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو اور انہیں اچھی تربیت دو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، ان کے بیٹے، وہ اس کے راوی۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اپنے بچوں کی عزت کرو
اور انہیں اچھی تربیت دو۔ عجیب سا لگے گا کچھ لوگوں کو کہ بچوں کی عزت کرو۔ جی ہاں، ہر بچہ عزت کا مستحق ہے۔ آج جو بچہ ہے وہ کل باپ بنے گا، آج جو بچہ ہے اس کے بچے ہوں گے، وہ نسل انسانی کو آگے لے جائے گا۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی عزت کریں، اور خاص طور سے بچے جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو گویا ہم ہی جیسے ہیں، وہ ایک ذمہ دار سٹیزن، ایک ذمہ دار شہری ہیں۔ چنانچہ بچوں کو گھر کے معاملات میں شریک مشورہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، بچوں سے آپ مشورہ لیں۔ ظاہر ہے بچے کہیں گے کہ ہاں یہ اچھا کام کیجیے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب کی، کسی پریشان حال آدمی کی، بچوں سے پوچھیے۔ یہ بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ ہے، کہیں کہ ہاں ابا جان ضرور آپ انہیں دیجیے، اس سے ان کو بھی خرچ کرنے کی تربیت ہوگی۔ جو ماں باپ لڑتے ہیں ان کے بچے بھی ایسا لڑتے ہیں، اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں، اپنے شوہروں سے لڑتے ہیں، اسی لیے ماں باپ لڑے نہیں۔ یہ بات اس طریقے سے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو درست کریں تاکہ ان کے بچے بھی درست ہو جائیں، کیونکہ ماں باپ کا نمونہ سب سے پہلا نمونہ ہے۔ ماں باپ محبت کے ساتھ رہیں گے، بچے بھی محبت کے ساتھ رہیں گے۔ ماں باپ خیر خیرات کریں گے، بچے بھی خیر خیرات کریں گے۔ ماں باپ اگر کنجوسی کا رویہ اختیار کریں گے، بچے بھی کنجوس بنیں گے۔ ماں باپ اگر دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، سخت مزاج ہوں گے، درست خو ہوں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں میں بھی چلی جائیں گی۔ ایک خاتون سے جو سوشل ورکر ہیں، مجھے بات چیت کرنے کا موقع ملا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا یہ تجربہ ہے اور ہم نے ہزاروں بچوں کو دیکھا ہے کہ جو باپ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کے بچے بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اس تذکرہ کر رہی تھی شراب کا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج سماج کو جو چیز برباد کر رہی ہے اور آنے والی نسلوں کی تباہی کی بنیاد قائم کر رہی ہے وہ شراب۔ ایک اور حدیث میں ہمارے آقا، انسانوں کے مربی، ساری انسانیت کی تربیت کرنے والے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کا یہ حق ہے کہ اس کا باپ اس کو اچھی تربیت دے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ یہ بھی عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، اور حدیث کی کتاب بیہقی میں یہ حدیث آتی ہے۔ کیا فرمایا؟ بچے کا ایک حق ہے جو باپ پر عائد ہوتا ہے۔ کیا حق ہے وہ؟ اچھا نام دے اس کو۔ اوندے سیدھے قسم کے نام نہیں رکھے جائیں، کیونکہ نام کا بھی بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ خدا رحمان کے نام سے یا خدا کی صفات سے متعلق نام رکھے جائیں، ایسے نام رکھے جائیں جس میں حضور کا نام محمد اور احمد ہو، اور جس سے نیکی، شرافت، پاکیزگی، اچھائی، خوبیاں، انسانی شرف، عزت چھلکتی ہو، ایسے نام رکھے جائیں اور ان کو اچھی تربیت دیں۔ یہ بھی فرمایا ہمارے آقا نے کہ کسی باپ نے اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی عطیہ، کوئی گفٹ اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیسی جائیداد، کیسا بزنس چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم بچے کو کیسی تعلیم دے کے جا رہے ہیں، کیسی تربیت دے کے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں پچھلی صدی میں، بلکہ 20ویں صدی کے آغاز میں، اکبر الہ آبادی۔ انہوں نے ایک جگہ طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فقط سرکاری ہے، یعنی جس کے اندر کوئی جذبہ نہیں، کوئی موٹیو نہیں، اس ٹائپ کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اطوار کی۔ بچے میں ماں باپ کے طور طریقوں اور ان کی جو اخلاق ہے اس کی بو کیسے آئے گی؟ دودھ تو ڈبے کا تھا، تعلیم تھی سرکار کی۔ مائیں آج اس قابل ہو گئی ہیں کہ بچوں کو دودھ تک نہیں پلا سکتی، ان کی صحت اچھی نہیں، اور بچے کو ماں کا دودھ بھی نہیں ملا اور تعلیم بھی نہیں ملی، تربیت بھی نہیں ملی، سرکاری قسم کی، معمولی قسم کی تعلیم ملی، تو طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اطوار کی۔ دودھ تو ڈبے کا تھا، تعلیم تھی سرکار کی۔ یہ بھی ہے، دیکھیے ہمارے سائیکالوجسٹ سے بات بتاتے ہیں کہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو گویا اپنی محبتیں اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے وجود میں انڈیل دیتی ہے، بچے کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔ بچے کی صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے وہ۔ ماں کے دودھ میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں، ایسے امینو ایسڈز ہوتے ہیں، ایسے پروٹینز ہوتے ہیں جو بچہ جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا ہے ویسے ویسے ان کی کوالٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اور بچے کو ایک سائیکالوجیکل سپورٹ اور ماں کی محبت، اے وارمتھ آف مدرس لو، یعنی ماں کی محبت کی گرمی اسے حاصل ہوتی ہے اور اچھی صفات اس کے اندر پروان چڑھتی ہیں۔ تو ماؤں کو خاص طور پر اس سلسلے میں بھی توجہ دینے کی ضرورت۔ ایک اور حدیث میں ہمارے آقا فرماتے ہیں، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ لوگ کہیں گے کون لوگ؟
یہ نہ نبی ہیں، یہ نہ صدیق ہیں، یہ نہ شہداء ہیں، تو ان کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ یہ نور کے ممبروں پر بٹھایا گیا ہے اور ان کے سروں پر عزت و احترام کے تاج رکھے گئے ہیں۔ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ اب دیکھیے، قرآن کی تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح رٹایا جاتا ہے، اس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ مفہوم ہی نہیں سمجھتا ہے بچہ، شروع سے وہ سمجھتا ہے کہ بس قرآن تو بس ایسے ہی پڑھ لینے کی چیز، سمجھنے کی چیز نہیں۔ اس طریقے سے قرآن کو نہیں سمجھنے کا ایک غلط رویہ اس کے اندر پروان چڑھتا ہے، زندگی بھر قرآن کو سمجھتا نہیں۔ مسلم بچوں کو دیکھیے، پوچھ کے دیکھیے کیا ہے بھائی قرآن میں؟ جی قرآن میں پڑھ لیا آپ نے؟ ہاں پڑھ لیا۔ کیا ہے قرآن شریف میں؟ جی اچھی باتیں۔ کیا اچھی باتیں ہیں؟ جی نماز پڑھو اور اچھے کام کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ بچے نے قرآن کو پڑھا نہیں، ماں باپ نے بھی نہیں پڑھا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یہ ناقدری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب رہنمائی، کتاب ہدایت، مارگ درشن، بک آف گائیڈنس قرآن مجید، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور اگر اس کی روشنی میں ہم نے کام کیا تو ہمارے بچے اچھے بچے بن کر نکلیں گے۔ آج کل کے بچوں کے حالات پر ذرا سا غور کیجیے، ہماری نئی نسلیں بگڑتی جا رہی ہیں۔ ٹین ایج یعنی کہ 13 سے لے کر 19 تک کی جو ایج ہوتی ہے اسے ٹین ایج کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک زمانہ ہے۔ اس زمانے کے سلسلے میں خاص طور سے ہم کو بچوں کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، ان کی نگرانی کرنی چاہیے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ ٹین ایج یعنی 13 سے 19 تک کی جو عمر ہوتی ہے وہ ٹین ایج کہلاتی ہے۔ یہ بڑی ہی خطرناک عمر ہوتی ہے۔ اس میں بچہ دوسروں کے اثرات کو قبول کرتا ہے، پیئر پریشر یعنی کہ ساتھیوں کے اثرات کو بہت زیادہ لیتا ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے، جو اس کے دماغ میں آ جاتا ہے فوراً کر گزرتا ہے اور سماج سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخبارات، ہمارا میڈیا، ہمارے ٹی وی کے پروگرام، ہمارا ریڈیو، یہ کہ سب کے سب فحاشی، بے حیائی، پورنوگرافی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے اخبارات جو لاکھوں کی تعداد میں بکتے ہیں، 10 20 ایڈیشن جن کے چھپتے ہیں، ان کا باضابطہ ایک پورنوگرافک سیکشن ہوتا ہے، گندی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، عورت کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ پھر اتنی بے حیائی پیدا ہو گئی ہے، نہ خدا کا ڈر، نہ زمانے کی شرم، نہ روایات کا احترام، بالکل مادر پدر آزادی کا ماحول ہے۔ چنانچہ آپ ہمارے میڈیا میں جو چیزیں آتی رہتی ہیں، جو سرویز آتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ پری میریٹل سیکس یعنی شادی سے پہلے ہی تعلقات، شادی جو انسان کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے اور شوہر اور بیوی کا جو مقدس ایک بندھن ہوتا ہے اور سماج کو پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کو لوگوں نے صرف سیکس سمجھ لیا ہے اور فری سیکس وغیرہ وغیرہ کے نام سے گندی چیزیں، بے حیائی، ہومو سیکسوالٹی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو سماج میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خاص کر امت مسلمہ کے لوگوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ہم دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی ہر ایک چیز سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں اور بچوں کو اچھی کتابیں اور انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے والی چیزیں، تاریخ عالم کے اچھے واقعات، اس طرح کی چیزیں زیادہ ان کو دیں اور انہیں اس طرح کی ہر طرح کی گندی چیزوں سے بچائیں۔ پاکیزہ تفریحات ان کے لیے ہم فراہم کریں، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نوجوانوں کو منظم کیا جائے، آرگنائز کیا جائے۔ نوجوانوں کے پاس ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے اور آؤٹ لیٹ ہونا چاہیے، چنانچہ کھیل کود وغیرہ، تفریحات، پاکیزہ تفریحات، اس طرح کی چیزیں ان کو فراہم کرنی چاہیے۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یورپ کے بر اعظم میں، اسپین میں، جس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور جہاں تہذیب و تمدن کے چراغ جلائے، جس سے پورا یورپ روشن ہوا، طارق بن زیاد نام کا ایک شخص، بربر قبیلے سے، نارتھ ویسٹرن افریقہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان، وہ بھی ایک 17 سال کا نوجوان تھا، وہ وہاں پر گیا، اس نے اپنے جہاز جلا دیے، کہا کہ ہم یہاں پر اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ہم کو اب اپنے وطن کو واپس نہیں جانا ہے، ہم یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، یہیں ہم اللہ تعالیٰ کا پرچم لہرائیں گے۔ وہ بھی ایک نوجوان تھا۔ نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کو محبت ملے، اٹینشن ملے۔ جب انہیں اٹینشن نہیں ملتی تو بگڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے اپنے ایک بچے یعنی کہ حضرت فاطمہ کے صاحبزادے حضرت حسن یا حسین، ان کا بوسہ لیا۔ اخرا بن حابس نام کے ایک صاحب وہاں پر
تشریف فرما تھے. ان کا کہ یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک اپنے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم کو محبت سے محروم کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بچوں سے محبت کرنا، بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو انکریج کرنا ہے ضروری ہے. ایک اور موقع پر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک حضرت عامر نام کے ایک صاحب تھے، ان سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی. تو انہوں نے بھی دیکھا کہ حضرت عمر بچوں کی طرف بہت مہربانی کا سلوک کر رہے ہیں. تو حضرت عامر نے کہا کہ امیر المومنین میں جب گھر پہ آتا ہوں تو سارے لوگ میرے بچے ڈر جاتے ہیں، کوئی اس کونے میں گھس گیا، کوئی وہاں پر جا کر چھپ گیا، ایک روب طاری کر دیتا ہوں میں سارے بچوں پر جب گھر میں جاتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق جو ایک بہت بڑے مربی بھی تھے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے، کمانڈر ان چیف آف فورسز بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، بڑی عظیم شخصیت تھی ان کی. انہوں نے کہا حضرت عامر آپ امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کس طریقے سے محبت کا سلوک کرنا چاہیے، کس نرمی اور شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو نرمی اور شفقت اس سے وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو سختی سے مار پیٹ سے حاصل نہیں ہوتا ہے. اب میں 2 ایک واقعات آپ کو سناتا ہوں. امت کے بزرگوں نے کس طرح کے لوگوں کو پروان چڑھایا. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر صاحب کے نام سے لوگ ان کو جانتے ہیں، اور بہت بڑے موحد تھے. وہ لوگوں نے ان کی طرف بہت ساری غلط باتیں، غلط روایتیں بھی منسوب کر دی ہیں، لیکن توحید کے بہت بڑے علم بردار تھے. ان کی ماں نے ان کی ایسی تربیت کی کہ جب وہ بغداد کی طرف جا رہے تھے اپنے تعلیمی سلسلے کو وہاں پر شروع کرنے کے لیے، تو ان کی ماں نے 40 اشرفیاں ان کے بغل میں سیدھی تھیں کہ کہیں ڈاکو حملہ نہ کریں. ڈاکو نے پوچھا تو انہیں جھوٹ نہیں بولے، صاف صاف بتا دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکوؤں کے سردار کو حیرت ہوئی اور ان کے بغل کے نیچے کی جیبیں کاٹی گئیں تو 40 اشرفیاں ملی. اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے صحیح بات کیوں بتا دی، جھوٹ کیوں نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ میری والدہ محترمہ کی نصیحت ہے اور ان کی نصیحت کا اثر ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اسی لیے میں نے صحیح بات بتائی. یہ واقعہ ہمارے لیے چشم کشا ہے، ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے کہ بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی جا سکتی. وہ واقعہ مشہور سنا ہوگا آپ نے حضرت عمر کے زمانے میں. حضرت عمر رات کی خاموشی میں مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں. ماں کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتی ماں کیا تم نے امیر المومنین کا حکم نہیں سنا کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے. ماں کہتی ہے عمر بیٹھے ہوئے تھوڑے دیکھ رہے ہیں، جاؤ پانی ملا دو، کچھ پیسے زیادہ ہاتھ آ جائیں گے. بیٹی کہتی ہے کہ ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو ہمیں منہ دکھانا ہے، قیامت میں حساب دینا ہے. حضرت عمر اس بچی سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو بہو بنا کر اپنے گھر پہ لے آتے ہیں، اپنے بیٹے عاصم کی اس سے شادی کر دیتے ہیں. ایسا پاکیزہ ہمارا معاشرہ تھا اور ایسے اچھے بچے، ایسے اچھے لوگ ہمارے یہاں پیدا ہوئے. ایک اور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن دینار وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینے سے مکہ جا رہے تھے. راستے میں ایک چرواہا ملا. انہوں نے اس چرواہے کو آزمانے کے لیے کہا، لڑکا تھا کوئی، بھائی اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو گے؟ نہیں بیچ سکتا ہوں. کیوں بھائی؟ نہیں میرے مالک کی ہے، امانت ہے. ارے پیسے لے لو، مالک بیٹھے ہوئے تھوڑا یہاں پر دیکھ رہا ہے. وہ بیچارہ کم پڑھا لکھا آدمی تھا اور بہت اچھی زبان بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا، اپنا معافی ضمیر ادا کرنے پر پورے طور سے قادر نہ تھا. اس نے کہا اور اللہ کا کیا؟ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. الفاظ اس طرح کے، اس میں اللہ کا کیا؟ تو اس طریقے سے سماج میں جب بھلائیاں پھیلتی ہیں ایک ایک بچے پر، ایک ایک انسان پر اس کا اثر ہوتا ہے. ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ڈاکو کو پھانسی دی گئی اور جب اس کو پھانسی دی جانے والی تھی اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. ماں جب ملنے آئی تو اس نے کہا ماں میں تیرے کان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس نے کان کو کتر دیا. لوگوں نے کہا ارے بدبخت، مر رہا ہے، اتنے جرائم کیے، اتنے قتل کیے، پھانسی پر لٹکایا جانے والا ہے، اس وقت چاہیے تھا کہ تو اپنی ماں کی دعائیں لیتا، تو نے ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا. اس نے کہا یہ میری ماں ہی تھی جس نے اس غلط راستے پہ مجھ کو ڈالا. بچپن میں جب میں پہلی بار ایک چھوٹی سی چیز چرا کر لایا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، سمجھایا نہیں. پھر میں اور بڑی چیزیں چرا کر لاتا رہا، پھر میں چور بن گیا، پھر مجھے جیل میں ڈالا گیا.
وہاں بہت سے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ رہ کر میں پکا چور بن گیا، یہاں تک کہ میں قتل و خون کرنے لگا اور آج میں پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہوں۔ میری ماں نے اگر میری صحیح تربیت کی ہوتی تو میں ہرگز اس طریقے سے اتنا بڑا مجرم نہیں بنتا اور اس طریقے سے مجھے پھانسی پر نہیں لٹکایا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دن جو بیج بویا جاتا ہے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ اس موقع پر یاد آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے۔ قرآن مجید کی آیات کی بہت ساری آیات کی تفسیر انہوں نے بیان کی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے یعنی کہ اونٹ پہ پیٹھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا اے لڑکے، پھر آپ نے کہا اے لڑکے میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ فرمائیں میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ 2-3 بار اس طرح ہوا، جب پورے تو سے ان کی توجہ حضور کی طرف ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لڑکے ہو، میں تمہیں نصیحتیں کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری نصیحت حضور نے یہ کی کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ ہر وقت اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، نافرمانی مت کرو، اسے ڈرتے رہو، اس کو یاد رکھو۔ یہ پہلی نصیحت آپ نے اس لڑکے کو کی۔ پھر فرمایا مانگو تو صرف خدا سے مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کہ تم کو عطا کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہے، ساری دنیا تمہاری مخالفت کرے، تب بھی اس چیز سے تم محروم نہیں ہوگے، اور اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہے، ساری دنیا تمہیں کچھ دینا چاہے، تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی پاکیزہ باتوں کے ذریعے سے بچوں کی مسلسل تربیت کیا کرتے تھے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کے سامنے اس طرح کی اچھی چیزیں آتی رہیں، قرآن مجید کی تعلیمات آتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ان کے سامنے آتی رہے۔ اس وقت ہندوستان کی آبادی 116 کروڑ سے بڑھ کر 120 کروڑ کی طرف جا رہی۔ ساری دنیا میں روزانہ 3.5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، کتنی بڑی تعداد، 3.5 لاکھ۔ اور ہمارے اس ہندوستان میں بھی روزانہ تقریباً 60-70 ہزار بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا فیوچر، یہ ہمارا مستقبل۔ ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور انہیں اچھا مسلمان، اچھا ہندوستانی، اچھا شہری، اچھا انسان بنائیں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے، یہاں پر امن ہو، شرافت ہو، انسانیت ہو، اور ہندوستان دنیا بھر کے لیے ایک نمونے کی سوسائٹی اور نمونے کا ملک بن سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی عزت کرنے، ان کا خیال رکھنے، ان کو تعلیم سے، تربیت سے نوازنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، مستقبل میں ہمارے لیے نیک نامی کا ذریعہ، اور آخرت میں ہمارے لیے وسیلہ اجر بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔